नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर पर किस तरह का अजीबो गरीब तमाशा हुआ, एक खातून ने अचानक जूते क्यों मारे, एक बड़ी गिरफ्तारी के लिए क्या बड़ा और हंगामी एक्शन किया गया, क्या सदर को शोहदा के जनाजे में शिरकत से रोका गया। मेरी जब सदर आरिफ अलवी से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई तो मुझे किस नोयत की अहम मालूमात मिली और इमरान खान साहब ने आज के दिन में किस नोयत का खतरनाक सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको मियां नवाज शरीफ के लंदन वाले घर पर होने वाले अजीबो गरीब तमाशे और एक खातून की जानिब से जूते मारने की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और ये इतनी हैरान कुन वीडियो है, इतनी नाकाबिले यकीन वीडियो है कि जब पहली मर्तबा लंदन से ये वीडियो सामने आई तो कुछ हलकों ने ये तासुर बनाया कि ये वीडियो असल नहीं हो सकती। मरियम नवाज और मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है उसने ये कहा कि इस वीडियो को एडिट किया गया है, ये एक जाली वीडियो है। लेकिन अब इस वीडियो के 100% असल होने की तस्दीक की गई है और यह भी तस्दीक की गई है कि जो खातून इस वीडियो में नजर आ रही हैं उनकी शनाख्त भी 100% असल है। अब ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब एक इंतहाई पुरस्कार किरदार अचानक लंदन मियां नवाज शरीफ के घर पहुंच गया और ये जो किरदार था यही किरदार शहबाज शरीफ पर एक खतरनाक किस्म के हमले के बाद अचानक लंदन पहुंचा और शहबाज शरीफ पर यह हमला इतना अचानक था, इतना अनएक्सपेक्टेड था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ पर इतना अचानक इतना खतरनाक किस्म का हमला हो सकता है और शहबाज शरीफ भी इस हमले पर मुकम्मल तौर पर बौखला कर रह गए। लेकिन उसके बाद जब इसी हमले की तहकीकात की गई और पता ये चला कि ये हमला आवर असल में किसके साथ राब्ते में था और किसने शहबाज शरीफ पर हमले के लिए ये हदायत दी थी, तो इन तहकीकात में जो शवाहिद सामने आए, जो हकायक सामने आए, वो खुद मुस्लिम लीग नून के लिए और शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुए और शहबाज शरीफ या जो शहबाज शरीफ का कैंप के रहनुमा हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस हमला आवर का मास्टर जो माइंड है वो इस किस्म का हो सकता है, क्योंकि इस हमले के फौरन बाद एक कॉल को ट्रेस किया गया था, उस कॉल का डेटा निकाला गया, फिर पूरी तहकीकात की गई कि आखिर इस हमला आवर को कहां से डायरेक्टिव्स मिल रही थी कि शहबाज शरीफ पर इस तरह का खतरनाक हमला करना है। और जब तहकीकात की गई तो फिर उस शख्सियत का पता चल गया, उस शख्सियत का नाम भी सामने आ गया जिसने इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को और इस पुरस्कार किरदार को मियां शहबाज शरीफ पर हमले के लिए आप कह सकते हैं कि बराह रास्त हदायत दी थी। और ये जो शख्सियत है जब इसका नाम सामने आया तो इस पर पाकिस्तान के जो तमाम सियासी हलके थे, तमाम सहाफती हलके थे, वो हैरान परेशान रह गए, क्योंकि जब ये डेटा चेक किया गया और ये कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता ये चला कि ये हमला आवर अपने मास्टरमाइंड से ये कह रहा था कि अगर मैं शहबाज शरीफ पर इस नोयत का हमला करूंगा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए प्लीज मुझसे आप ये हमला ना करवाएं, मुझसे कोई और काम करवा लें। लेकिन दूसरी जानिब जो शख्सियत थी जिनके मुतल्लिक अब पता चला है कि ये हमला आवर असल में मरियम नवाज की डायरेक्टिव पर एक्ट कर रहा था, तो मरियम नवाज ने इस कैरेक्टर को ये कहा कि नहीं, आपने शहबाज शरीफ पर यह हमला करना है, बाकी सिचुएशन मैं संभाल लूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद मरियम नवाज ने इसी खतरनाक कैरेक्टर को एक और बड़े हदफ पर हमले की जिम्मेदारी भी दी और जो कॉल डेटा फिर निकला उसके मुताबिक मरियम नवाज ने इसी हमलावर को कहा
کہ اب آپ نے خواجہ آصف پر بھی حملہ کرنا ہے، اور یہ جو بات ہے یہ پھر شہباز شریف کو بھی پتا چل گئی جب تحقیقات ہوئی انٹرنل، اور خواجہ آصف کو بھی پتا چل گئی۔ اب خواجہ آصف اور شہباز شریف پر مریم نواز کے اس خاص کارندے نے جب حملے کیے اور کیمروں کے سامنے حملے کیے اور یہ الفاظ بولے کہ خواجہ آصف اور شہباز شریف میاں نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، تو مریم نواز نے اپنے اس خاص کارندے جاوید لطیف کے خلاف کسی قسم کا پارٹی کے اندر ایکشن نہیں ہونے دیا۔ لیکن اب یہی جو پراسرار کریکٹر ہے یعنی جاوید لطیف صاحب، یہ اب لندن پہنچے، لیکن وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا ہو گیا، اور ایک خاتون کے جوتے مارنے کی ویڈیو بھی جو ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب جاوید لطیف لندن جب پہنچے تو میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر کس قسم کا تماشا ہوا۔ ایک تو وہاں پر ایک ایسا مسٹیریس کریکٹر موجود تھا، یعنی لندن میں جو جاوید لطیف سے الگ ایک مسٹیریس کریکٹر ہے، بہت ہی پراسرار نوعیت کا یہ کریکٹر ہے، جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کا تو انتہائی قریبی ساتھی ہے، اور یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس نے میاں نواز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے ایک انتہائی خطرناک نوعیت کا ایڈونچر کیا تھا، اور اسی ایڈونچر کو کرنے کے بعد یہ میاں نواز شریف کے اتنے قریب ہو گیا کہ اس نے سر عام احسن اقبال کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس نے خواجہ آصف کے ساتھ گالم گلوچ کی، لیکن اس کے باوجود پارٹی قیادت نے اس مسٹیریس کریکٹر کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کریکٹر ہے یہ اس وقت میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کتنے قریب ہے، اور لندن سے میاں نواز شریف کی جو بھی ویڈیو سامنے آتی ہے آپ اس ویڈیو میں اس کریکٹر کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کریکٹر عموماً میاں نواز شریف کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نظر آتا ہے، میاں نواز شریف کی گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور جب بھی میاں نواز شریف کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں لندن میں تو آپ کو ہر ویڈیو میں یہ کریکٹر نظر آتا ہوگا۔ لیکن اب وہاں پر ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا ہے جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر تو وائرل ہو گئی، لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو مرکزی میڈیا ہے، اس نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا، اس نے اس ویڈیو کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فون کالز کی گئی تھیں کچھ چینلز کو کہ یہ ویڈیو کسی بھی صورت نشر نہیں ہونی چاہیے، اور اس ویڈیو سے جڑی جو خبر ہے اس کا بھی پھر میڈیا چینلز نے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا اس وقت کتنے برے طریقے سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو دوسرا کریکٹر ہے جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا، یعنی ایک تو جاوید لطیف اور دوسرا جو مسٹیریس کریکٹر جس نے شریف خاندان کے لیے ایک انتہائی خطرناک ایڈونچر کیا تھا، اس کی ایک اور بھی بڑی آپ کہہ لیں کہ مسٹیریس قسم کی ایکٹیویٹی لندن میں ہوتی ہے، اور یہ اصل میں لندن کے صحافیوں کو مینج بھی کرتا ہے۔ یعنی لندن میں جو پاکستانی صحافی ہیں ان میں سے زیادہ تر صحافی اس کے ساتھ مل کر ایک فکس میچ میاں نواز شریف کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اسی شخص کی ذمہ داری ہے کہ صحافیوں سے ایسے آسان سے سوالات کیے جائیں جن کے جوابات پہلے سے میاں نواز شریف نے پرچی پر لکھے ہوں، اور پھر میاں نواز شریف اس پرچی سے وہ سوالات کے جوابات پڑھ کر کیمروں کے سامنے ریکارڈ کروا دیں۔ اب اسی پوری سچویشن میں جاوید لطیف جب پہنچے لندن میں، ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد جاوید لطیف کو اس دوسرے مسٹیریس کریکٹر کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس کریکٹر کو اچھی طرح پہچانتے بھی ہوں گے، اور یہاں پر پھر جاوید لطیف نے ایک نیا ڈرامہ کیا، ایک یہاں پر اسی مسٹیریس کریکٹر کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، کیونکہ یہ جو دوسرا مسٹیریس کریکٹر ہے اس نے سابق جج ارشد ملک کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ایک ویڈیو بنائی گئی تھی اس میں اس کا سب سے اہم کردار تھا۔ اب اسی کریکٹر کے ساتھ جاوید لطیف نے میاں نواز شریف کے گھر کے باہر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور اس ویڈیو میں جاوید لطیف نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو دھمکیاں دی اور یہ کہا کہ اگر میاں نواز شریف کو واپس نہ آنے دیا گیا، اگر میاں نواز شریف کے کیسز ختم نہ کروائے گئے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم راولپنڈی میں
مخصوص مقامات پر دھرنے دیں، پھر ہماری جو احتجاجی سیاست ہے اس کا رخ کسی اور جانب مڑ جائے گا، یعنی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو دھمکا رہے تھے ایک ایسے مسٹیریس کریکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر جو پاکستان میں مقدمات میں مطلوب ہے اور پاکستان سے اس وقت فرار ہے۔ لیکن یہاں پر اچانک ایک خاتون کے جوتے مارنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، اور جب پہلی مرتبہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو نون لیگ نے یہ بہانہ بنا لیا کہ یہ ایک جعلی ویڈیو ہے، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہوگا، یا یہ کوئی پرانی ویڈیو ہے جس کو دوبارہ سے پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے۔ اس کے بعد میڈیا چینلز کو کالز کی گئیں اور یہ کہا گیا کہ اس خاتون سے جڑی یہ جو ویڈیو ہے یہ کسی بھی صورت نشر نہیں ہونی چاہیے، اور ان کالز کے بعد جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے اپنی جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے بھی اس خاتون کی اس ویڈیو کو ہٹا دیا۔ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے، اس پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اسی پر ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کا مکمل بلیک آؤٹ کیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں موجود خاتون کون ہے اور اس ویڈیو میں اصل میں جو جوتے پڑے ہیں اس کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اب خاتون ہے ان کا ایک 73 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے۔ یہ ویڈیو انہوں نے خود بنائی ہے، اور یہ ویڈیو جو تھی اس کے پہلے 15 سیکنڈ میں اس خاتون نے، جن کا نام فوزیہ ہے، انہوں نے کچھ دستاویزات دکھائیں۔ یہ پاکستان کے سرکاری اداروں کی دستاویزات تھیں۔ ان دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پاکستانی پاسپورٹ بھی دکھایا۔ پاکستانی پاسپورٹ دکھانے کے بعد انہوں نے اپنی ایک اور شناختی دستاویز نائی کوپ دکھائی، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک لیگل چینل سے ایک قانونی طریقہ کار کے تحت میں نے کچھ ڈونیشن دی تھی تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو، یعنی جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، تو میں نے کچھ معمولی سی ڈونیشن اپنی حق حلال کی کمائی سے دی تھی تحریک انصاف کو۔ میں بیرون ملک رہنے والی ایک پاکستانی ہوں، میری پوری فیملی پاکستانی ہے، میں صرف 6 مہینے پہلے پاکستان میں موجود تھی، لیکن الیکشن کمشنر کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے مجھے بھی فورن ایجنٹ قرار دے دیا، مجھے غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا، اور مجھے یہ کہا کہ یہ ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے جس نے تحریک انصاف کو فنڈنگ کی۔ لیکن اب یہ ویڈیو تو وائرل ہے اور یہ 5ویں خاتون ہے جن کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی قسم کی کوئی وضاحت سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو سے جڑی بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک طاقتور شخصیت کا نام لے کر 2 ایسے انکشافات کر دیے جسے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ میڈیا نے عمران خان صاحب کے ان الفاظ پر بیپ لگا دی، اور کچھ میڈیا چینلز ایسے تھے کہ جیسے ہی عمران خان نے یہ 2 جملے بولے، اسی وقت ان میڈیا چینلز نے کمرشل بریک لے لی۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا اس وقت کس قسم کی پابندیوں کا شکار ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 67 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کیا انکشافات کیے۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا اس میں انہوں نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، اس کے بعد امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی مخاطب کیا، اور خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ نواز شریف ایک ڈرپوک آدمی ہے، ایک آرام پسند آدمی ہے، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ حالانکہ ایک ڈیل کر لی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو عوام کا دباؤ آیا اس کی وجہ سے اب نواز شریف کی واپسی کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوسرا ایسا انکشاف کیا جسے مکمل طور پر میڈیا نے سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 23 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کیا حساس نوعیت کا جملہ بولا۔ اب خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا یہ بھی نیوٹرلز کے متعلق تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا۔ آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ انکشاف پاکستان کی فوجی قیادت کے متعلق تھا۔ اس کے بعد خان صاحب نے شہباز شریف کو بھی مخاطب کیا اور الیکشن کمشنر کو بھی مخاطب کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے نااہل کروانے کی
बंद कमरों के अंदर एक साजिश तैयार हुई है, एक पूरा प्लान बनाया गया कि अब किस तरीके से इमरान खान को सियासी खेल से आउट करना है। लेकिन मैं तमाम कुव्वतों को यह पैगाम देता हूं कि जिस तरह से आवाम का सुनामी मेरे साथ खड़ा हुआ है, हम इस साजिश को मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार कर देंगे। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने तीसरा इंकशाफ एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक किया। ये एक ऐसी ताकतवर शख्सियत है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे से है, और जैसे ही खान साहब ने ये इंकशाफ करना शुरू किया, एन उस वक्त मीडिया के पर जलना शुरू हो गए, और मीडिया ने इमरान खान साहब का ये जो इंकशाफ है, जो कि एक ताकतवर इदारे की सबसे ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक है, इस इंकशाफ को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब के इस 17 सेकंड के क्लिप में क्या इंकशाफ किया गया था। अब खान साहब का ये जो इंकशाफ था, ये एक ताज़ा तरीन बहुत ही पुरस्कार किस्म की सरगर्मी के मुतल्लिक था। एक इंतहाई खुफिया किस्म की एक्टिविटी हुई जिसके मुतल्लिक एक वीडियो क्लिप लीक हुआ, फिर उसके कुछ शवाहिद इमरान खान साहब के पास पहुंचे, और आप कह सकते हैं कि मजबूरन फिर इमरान खान साहब को इतनी हसास नोयत का इंकशाफ करना पड़ा। और ये जो इंकशाफ था, खान साहब ने किसी निजी महफिल में नहीं किया, कोई जराए से ये इंकशाफ सामने नहीं आया, बल्कि खान साहब ने कैमरों के सामने ये इंकशाफ किया। अब ये जो ताकतवर शख्सियत है, इसने अब एक ताज़ा तरीन मुलाकात की। अपनी जानिब से इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया, लेकिन उसके बाद इस मुलाकात के मुतल्लिक एक खबर और एक वीडियो क्लिप लीक हो गया, और अब इमरान खान साहब ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जो ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है नून लीग के कुछ लोगों से, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन में एक ही दिन में 3 हंगामी इजलास हुए इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के लिए, और ये 3 हंगामी इजलास बराह रास्त नून लीग की क़यादत पर किए गए, जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है, और ये एक ऐसा ऐलान था जिससे रोकने के लिए ताकतवर हलकों ने इमरान खान साहब को पैगामात भी पहुंचाए थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने अब ये ऐलान कर दिया है। और वो ऐलान ये किया गया है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश की जा रही है, अब 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा सुनामी जलसा इस्लामाबाद में किया जाएगा। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद आएंगे, और 14 अगस्त को जो जलसा होगा, इसमें अगले लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, अगर इस हुकूमत ने अगले इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं की। अब यह फैसला तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने कर लिया है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और GHQ के फैसलों के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है, और ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में छपी है। पहले आपको इस खबर के जो 2 हसास तरीन और खतरनाक तरीन नुकात हैं उनसे आगाह करते हैं, और फिर आपको कुछ जमीनी हकायक और अंदरूनी कहानी भी बताएंगे। अब इस खबर के पहले हिस्से में यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खुसूसन हालिया दिनों में बद से बदतर हो चुके हैं, और पार्टी की क़यादत को भी इसका इल्म है। उसके बाद इस खबर के दूसरे हसास तरीन नुक्ते में यह कहा गया कि PTI के कुछ सीनियर रहनुमाओं को, जो अब भी किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, इनको कुछ ऐसी फोन कॉल्स मौसूल हुई जिनमें एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, और उसकी वजह पार्टी की जानिब से कोयटा में जो फौज का हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, इस हवाले से सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाली एक तौहीन आमेज मुहिम है। ये अल्फाज इस खबर में इस्तेमाल किए गए। उसके बाद इस खबर के तीसरे हिस्से में यह कहा गया कि PTI के एक जरिए के मुताबिक PTI के कुछ हामियों की ये जो ट्वीट्स थी, ये इंतहाई नफरत आमेज थी, और PTI के इस रहनुमा को ये ट्वीट्स दिखाई गई, और फिर उन्होंने ये जो मामला था ये पार्टी की सीनियर क़यादत के सामने रखा। लेकिन इस खबर का जो चौथा नुक्ता था वो बहुत ही खतरनाक और हसास था, और इस चौथे हिस्से में यह कहा गया कि पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे फिर यह ट्वीट किया गया
کہ اس قسم کے نامناسب ٹویٹس کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹیم سے کوئی تعلق نہیں. نفرت پھیلانے والوں کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور پھر قومی سانحات کو تقسیم کے لیے استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بلاک کر دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد اس خبر میں یہ لکھا گیا کہ یہ تمام معاملات طے ہونے کے باوجود ایسے لوگ جو بظاہر پی ٹی آئی کے فالوور نظر آتے ہیں وہ فوج کے خلاف ٹویٹس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ جو خبر ہے یہ جنگ اخبار کے پہلے صفحے پر تو چھپی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شہداء کے خون پر مسلم لیگ نون اور مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل جو ہے یہ سیاست کر رہا ہے. اس حادثے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی منفی کیمپین منظم طریقے سے پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں چلائی گئی. چند ٹویٹس تھے جن کے اوپر ڈسپلے پکچرز پی ٹی آئی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے تھے، لیکن ان ٹویٹس کی تعداد 10 سے بھی زیادہ نہیں تھی. ایک دن میں پاکستان میں سیاست کے حوالے سے ٹویٹر پر 10 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس ہوتے ہیں. یہ 10 اکاؤنٹس ٹوٹل تھے جن سے یہ ٹویٹس ہوئے، لیکن اس کو اتنا بڑا جان بوجھ کر مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں جان بوجھ کر ایک ایسا سیاسی رنگ دیا تاکہ فوج کے اندر پی ٹی آئی کے لیے کوئی غم و غصہ بڑھے. لیکن ظاہر ہے کہ فوج کے اندر سب کو معلوم ہے کہ مریم نواز کو اور مریم نواز کے جو سوشل میڈیا سیل ہے یا میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم ان کی فوج کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن جیسے یہ خبر آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اب ایک بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے. یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جس غیر قانونی طریقے سے تحریک انصاف کے 9 ایم این ایز کے استعفے منظور کیے تھے اور پھر الیکشن کا ایک شیڈیول بھی جاری کر دیا تھا. اب پی ٹی آئی نے اس شیڈیول کے خلاف درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی. یہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے اور اب یہ جو سماعت ہے یہ بدھ کے روز کی جائے گی. لیکن یہاں پر ایک بڑی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے. ایک بڑا اب پلان کیا گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی گرفتاری کے لیے ایک ایکشن پلان کر لیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 اگست کو تحریک انصاف نے جو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ پلان کیا ہے جس میں پنجاب سے بھی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے. تو اب رانا ثناء اللہ کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ انہوں نے پنجاب میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ کوشش کی ہے کہ پنجاب سے جو قافلے اسلام آباد کی جانب آئیں انہیں روکا جائے، رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. اور اسی پوری صورتحال میں اب عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر 14 اگست کے جلسے میں رانا ثناء اللہ نے کوئی رکاوٹ ڈالی تو پھر اس کے بعد اول تو وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اس کا ایک قانونی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اور اگر وہ داخل ہو بھی گئے تو پھر وہ پنجاب سے واپس اسلام آباد نہیں آ سکیں گے، یعنی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.